اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ سورہ ملک مکی ہے اور 30 آیتیں اور 2 رکوع ہے، نزول کے اعتبار سے 77 ہے، اور قرآن کریم کی بھی 67ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ ملک بھی ہے اور سورۃ تبارکہ بھی ہے۔ یہ صورت اور اس کے مداوم تلاوت سے نجات قبر، عذاب قبر سے نجات نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ترمذی شریف کے اندر واقعہ موجود ہے جس پر حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری جلد اول 117 صفحے پر لکھا، فالقبور اذن لیست بمعطلہ عن الاعمال، قبور بغیر عمل کے نہیں ہے۔ ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور، بہت سارے اعمال قبروں میں جاری ساری ہے۔ کالحج عند البخاری والصلاۃ قائما عند مسلم وتلاوت القرآن عند الترمذی وصلاۃ باذان و اقامہ عند الدارمی۔ تذکرۃ القبور کے نام سے محقق عالم حضرت مولانا امام قرطبی نے ایک کتاب لکھی ہے، تذکرہ فی احوال القبور۔ اس میں اس قسم کے بہت شواہد و اخبار اکٹھے ہیں۔ اسی کی شرح لکھی، تلخیص کی ہے نور الصدور فی شرح الصدور فی شرح القبور، جلال سیوطی کی۔ پاکستان میں ایک زمانے میں اس مسئلے میں بہت نزاع ہو گیا تھا کہ آیا قبروں میں بھی کچھ حیات و اعمال ہے یا نہیں، تو پاکستان کے سربراہ علماء نے جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان کے زیر قیادت ایک تنظیم تشکیل دی، اور اس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی، مولانا یوسف صاحب بنوری، مولانا عبدالحق کوڑا خٹک، محقق الاسر مولانا سرفراز خان، مولانا خیر محمد جالندری، فقیہ امت مفتی محمود، تمام اکابر و اسلاف جو اس وقت ہے، بادشاہ گل بخاری تک، سید گل بادشاہ تک، ایک نمائندہ کتاب لکھی، اور اس کا نام ہے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتیٰ فی البرزخ والقبور۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ پائیدار اور نامدار کتاب نہیں ہے، اگر کسی کے لیے ہدایت ممکن تھی تو اس کتاب سے مل جاتی۔ سورت کی چونکہ 30 آیتیں ہیں، اکثر بزرگان دین جب نئے مہینے دیکھتے ہیں چاند کو تو سورۃ ملک تلاوت فرما لیتے ہیں۔ ایک قسم کا تفاعل صالح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں خیر، عافیت اور خوشی نصیب فرمائے، اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن رات، ہر ساعت اس کے شر سے، مصائب سے، شدائد سے محفوظ فرمائے۔ بعض روایت میں دعا بھی آئی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت فیہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ فِيهَا۔ ماقبل کے ساتھ ربوط بہت واضح ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ صراط مستقیم پر نہ تھی تو نجات نہ ملی، اور فرعون کی بیوی زمانے کے ایک متکبر کی بیوی تھی، لیکن وہ مومن مسلم تھی تو اللہ نے نجات سے مالا مال کیا۔ یہی حال بی بی مریم کا ہے۔ سورت عجائب و غرائب علوم پر مشتمل ہے، سورت میں کوئی دلیل نقلی نہیں ہے، تمام کے تمام ادلہ عقلیہ ہے۔ قدیم زمانے میں بزرگان دین عشاء کی نماز کے بعد جب لیلۃ الجمعہ ہوتی، شب جمعہ، تو یہ امام صاحب تلاوت کرتے اور سارا محلہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ یہ ایک بڑی اچھی رسم تھی، اچھی عادت تھی، نہ جانے نہ عاقبت اندیشوں نے کیوں اس کو روک لیا۔ ویسے احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات کو سونے سے پہلے
الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھنا ثابت ہے۔